مفتی صاحب بہت سارے لوگ نا زندگی کی ساری سہولیات ہوتی ہیں ان کے پاس، سارے معاملات ہوتے ہیں، اچھی فیملی ہوتی ہے، رہنے کو اچھا گھر ہوتا ہے، چڑھنے کے لیے اچھی گاڑی ہوتی ہے، مگر وہ دلی سکون سے بالکل خالی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صرف سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. تو آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے ایسے اذکار ہیں جو اللہ کے حضور ان لوگوں کو نزدیک لے کے جائیں اور ان کی زندگی تھوڑی سی آسان ہو جائے. اللہ پاک اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا، گاڑی بنگلہ کوٹھی یودا واپس نہیں لے. اللہ اس کو ہو سکتا ہے زیادہ دیتے ہوں. وہ ایک واقعہ بنی اسرائیل میں لکھا ہوا ہے، بات لمبی ہو جائے گی لیکن وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک نوجوان تھا، بڑا کو خراب قسم کا بندہ تھا. تو اس وقت چونکہ رہبانیت جائز تھی، لوگ قبرستانوں میں جنگلوں میں بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے. تو ایک اللہ والے قبرستان میں بیٹھے عبادت کر رہے تھے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ اسی دن ایک لڑکی کا انتقال ہوا، نوجوان لڑکی کا. اس کی قبر تھی تازی. وہ نوجوان لڑکا آیا، آ کے اس نے قبر کو کھولا، اس میت کو باہر نکالا، اس کے کفن کو کھولا اور اس میت کے ساتھ زنا کیا. پھر اس کو بند کیا اسی طرح. وہ دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں میرے دل میں یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ اس پہ اللہ کا کون سا عذاب آتا ہے، کیونکہ بہت بڑا جرم اس نے کیا ہے. وہ نوجوان قبر بند کر کے چلا، یہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے اب دیکھنے کے لیے کہ اس پہ اللہ کا کون سا عذاب آتا ہے. تو چلتے ہوئے نا اس نوجوان کو ٹھوکر لگی پاؤں میں، تو نیچے سونے کی اینٹ تھی، وہ اس نے پکڑ لی. اگلے دن اس نے فروخت کی، جانور خرید لیے، مطلب سلسلہ اس کا بڑھ گیا. چل پڑا. یہ اللہ والے جو تھے برداشت نہ ہوا، دل کے اندر ایک وہ تھی. اللہ سے عرض کرنے لگی، اللہ میں اس نے جرم کیا تھا، میں تو اس کے اوپر آپ کی جو سزا آنی تھی اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا، لیکن یہاں پہ تو آپ کی کرم نوازی ہو گئی ہے. سمجھ سے باہر ہے معاملہ. تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ اس بندے نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتا تھا. اس وجہ سے میں نے اسے دنیا کے کاموں میں لگا دیا، دنیا کی رونق میں اسے لگا دیا. اب یہ اسی میں مگن رہے گا. اگر یہ غربت میں ہوتا تو کسی نہ کسی دن اس کو میری یاد آ جانی تھی، اس نے معافی مانگنی تھی. اور جب بندہ مجھ سے معافی مانگتا ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں. تو اللہ پاک جو ہے کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو دنیاوی چیزیں اس سے واپس نہیں لیتے، اللہ اپنے نام کی لذت واپس لے لیتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو اس کا دل نہیں کرتا، ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا. آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا اور سنا ہوگا کہ ان سے کہا جائے نا او یار نماز پڑھیں، چھوڑو یار دل نہیں کر رہا. بالکل ایسے سنا. تلاوت کر لیں، یار دل نہیں کرتا. دل کیوں نہیں کرتا؟ کہ دل کے اوپر مور لگی ہوئی ہے، سیاہی، اللہ ناراض ہو گئے ہیں. اب دل کے اوپر جو سیاہی لگتی ہے، جو زنگ لگتا ہے، وہ کس سے ختم ہوتا ہے؟ وہ ذکر سے ہوتا ہے. جیسے لوہے کے اوپر زنگ لگ جائے تو وہ ریگ مار سے ختم ہوتا ہے، ایسے ہی دل کے اوپر اگر زنگ لگ جائے تو وہ اللہ کے ذکر سے ختم ہوتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دل کو سکون جو ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے. اللہ کی طرف بندہ متوجہ ہوئے. عام حالت میں بھی رات کو سونے سے پہلے بندے کو اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اللہ سے سونا چاہیے، استغفار کر کے اللہ سے سونا چاہیے. حضور علیہ السلام کی ذات بخشی بخشائی ذات ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ استغفار کیا کرتے تھے. 70 مرتبہ بھی آتا ہے، 100 مرتبہ بھی آتا ہے. اور آپ نے صحابہ سے یہ فرمایا تھا کہ دیکھو استغفار کیا کرو، اللہ کو بڑا پسند ہے. اگر تم استغفار نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں لے جائے گا، تمہاری جگہ ایسی مخلوق کو لے آئے گا، ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ بھی کریں گے اور استغفار بھی کریں گے اور اللہ کو وہ پسند ہوں گے. طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا. خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار پایا گیا. اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی کوئی نہیں. 80 سال کا گناہگار شخص اللہ کے دروازے پہ آ کے ایک آنسو بہا دے تو اللہ بغیر تانا دیے اس کے ساری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اللہ کی طرف بندے کو متوجہ رہنا چاہیے، ذکر کرنا چاہیے، کلمہ پڑھنا چاہیے، استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. اور اگر اللہ کا زیادہ محبوب ہونا ہے نا تو پھر اللہ کے نبی پہ درود پڑھنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تمہیں
میری محبت چاہیے نا, اور تمہیں چاہیے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں, تو پھر میرے محبوب سے محبت کرو, میرے محبوب سے محبت کرو. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے, آپ کے طریقوں کو اپنایا جائے, اور آپ کی ذات پہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا جائے.